اختتام بخاری کی مجلس ہے، طلباء اور طالبات اپنی اپنی جگہوں پر آرام اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ دور حدیث کی مجالس کے چند آداب ہیں۔ ایک یہ کہ انسان باوضو صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ تو آپ یہ کام کر لیجئے۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا محمد بن إشكاب حدثنا محمد بن عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول اللہ تعالی نادو کا معنی ہے اے نحضرو. موازین کی میزان کی جمع ہے. اصلہ میزان تھا یہ لفظ قبلت الواو بیا لکثرت ما قبلہا. کیوں کیا گیا؟ مفسرین نے جواب دیا کہ اس کے اجزاء بہت سارے ہوں گے اور پلڑے ہوں گے، ایک سوئی ہوگی، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ مختلف اشخاص کو تعظیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین. اور نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے لیکن ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال ہوا. یوم القیامہ وأن أعمال بني آدم ظاهر التعميم وخص منه صنفان أول من يدخل الجنة بغير حساب ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوتی تو 70,000 من امتی یدخلون الجنۃ بغیر حساب. میری امت کے 70,000 بندے ہوں گے جو بلا حساب کے جنت میں جائیں گے.
فزادنی مع کل واحد 70,000، پھر ان میں ہر ایک کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اور 70,000 کے اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک بندہ 70,000 بندوں کو ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ اور دوسری کفار کی ایک جماعت ہوگی جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا سوائے کفر کے، یعنی انہوں نے حقوق العباد پورے کیے ہوں گے اور اس لیے ان کو بغیر حساب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کو حساب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سیدھے جہنم میں جائیں۔ شروع میں ایک ایسا طبقہ بھی گزرا ہے جن کو معتزلہ کہا گیا، یعنی اعتزال کرنے والے، راستے سے ہٹ جانے والے۔ وہ کہتے تھے کہ حساب نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کرو کتنا ان کو عقل نے نقصان دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ ہو؟ پہلے کتنی چیزیں ایسی تھی جو نہیں ہوتی تھی، آج کل اس کو انسان نے بنا لیا ہے۔ اللہ نہ میزان الحنطة الشہید لیس میزان الذہب، گندم کا ترازو اور ہوتا ہے اور سونے چاندی کا ترازو اور ہوتا ہے۔ اسی طرح میزان اہل النحو والصرف لیس میزان غیرہم، آج بلڈ پریشر کو ناپ لیا جاتا ہے اور ٹیمپریچر کو ناپ لیا جاتا ہے، ہیومیڈیٹی کو بھی ناپ لیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک قیامت کے دن اچھے اعمال سورہ حسنہ کی شکل میں پیش کیے جائیں گے اور برے اعمال کبھی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن میزان میں جو اعمال تولے جائیں گے تو سب سے اچھا عمل حسن خلق ہوگا، یعنی اچھے اخلاق والا انسان جو ہے اس کے اعمال زیادہ بھاری ہوں گے۔ امام قرطبی کا قول ہے کہ صحائف تولے جائیں گے۔ اب یہ دلیل کون پیش کرے گا؟ یہ میزان پیش ہوں گے۔ جبریل السلام شریعت لے کر آئے، انہی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ انسانوں کے اعمال کو بھی وزن کریں۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس جو ہے یہ رومی لفظ تھا، اس کا معنی عدل ہوتا ہے۔
اب یہاں پر ایک آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی قرآن مجید میں تو خالص عربی لیکن وجہ یہ ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد. جب ایک لفظ عربوں کی میزان کے اوپر پورا ہوتا رہا تو وہ عربی کا لفظ گنا جائے گا. آج اسی طرح کتنی زبانیں ایک زبان سے دوسری زبان میں بولی جاتی ہے. ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی آج کل شہر بڑی روڈا بن رہی ہے. اب یہ روڈا بننا جو ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے لیکن اس کو پنجابی میں استعمال کر لیا. اور دیکھیں قسط مصدر المقسط اس کا معنی ہوتا ہے عادل. عمل قاصد فهو الجائز وعمل قاسطون افغانون. ذرا غور کریں کہ قسط کا معنی انصاف ہے اور قسط کا معنی نا انصافی ہے. اس حدیث کو احمد ابن شکاب نے روایت مصریون ابن حبان نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ذکر تھے معمون تھے حدیث صدوق تھے اور مزرہ نے ان کو کہا انا صاحب حدیث اور عباس محمد یوری نے کہا قطعان یحییٰ بن معین کثیر کہ یحییٰ بن معین جو جہاد جو جرح اور تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بہت ساری حدیثیں ان سے روایت کی ہیں. جب اتنے اعتراض کرنے والے شخص بھی ان سے حدیث نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی بڑے محدث ہوں گے. قوله حدثنا محمد بن فضیل. ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو جہاں بھی پڑھا محمد بن فضیل کے راستے سے پڑھا. ترمذی نے کہا حسن صحیح غریب. یہاں اعتراض واقع ہوتا ہے کہ حدیث صرف محمد بن فضیل سے کیوں چلی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی 5 بیٹے ہوں ایک کی اولاد نہیں ہوتی باقی سب کی ہوتی ہے. کیوں؟ ہم کہیں گے اللہ کی مرضی. امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 حدیثیں ان سے نقل کی ہے اور ابن حجر نے کہا کہ ثقۃ اہل ابن مسعود
عجیب بات یہ ہے ابن اشکاب ابن فضیل ہمارا ابو ذرع اور یہ سارے کے سارے کوفی تھے، اس لیے اس حدیث کو کہا جاتا ہے مسلسلم بالکوفیین۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن، لیکن ایک دفعہ ان کو نبی علیہ السلام نے ابا ہر کہہ دیا۔ ابا ہر کا مطلب یہ ہوتا ہے بلے کا بیٹا۔ ان کو تو یہ نام اتنا پسند آیا کہ وہ ہر کسی کو کہتے تھے مجھے بلے کے نام سے پکارا کرو۔ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ایک ساتھی تھے بلال، تو میں نے ایک دفعہ اس کو موٹے کہہ دیا۔ اس کو اتنا اچھا لگا کہ وہ جب بات کرتا فون پہ، رات کو 3 بجے مجھے فون کرتا، 2 بجے فون کرتا، تو کہتا حضرت وہی لفظ کہیں نا آپ جو مجھے کہتے ہیں۔ پھر اس سے کہتا موٹے بند کرو ٹیلی فون، تو وہ بڑا خوش ہو کے بند کر دیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے تو ابا ہر کو ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ ہر بلے کو کہتے ہیں اور اس کی تانیث ہوتی ہے ہرتن اور تصغیر ہوتی ہے ہرتن ہریرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں ابھی بتانے الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، یعنی ان کو پڑھنے والا اللہ کو بہت پیارا لگے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب الصابرین ان اللہ یحب المتقین، تو اللہ بعض بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ نبی السلام نے فرمایا ایک بندے کے بارے میں اس میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں، ایک حلم ہے اور ایک صبر ہے۔ پھر فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ بعض کلام چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان کا اجر بہت سارا ہوتا ہے۔ ابن عباس صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے جز اللہ عنا محمد اما هو اهله کاتب 70 کاتبا الف صباح، عبرانی شریف کی روایت ہے کہ 70 فرشتوں کو 1000 دن تک اس کا اجر لکھنا پڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے پڑھا اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جمعہ کے دن اثر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
پھر فرمایا قول ہو خفیفتان علی اللسان، یعنی سہلتان علیہ للین حروفہما و سہولت مخارجہما، یعنی یہ کلام ایسا ہے ان میں حروف شدہ نہیں ہے جن کو بولتے ہوئے سختی لانی پڑتی ہے زبان پہ. اجدو کا قبضہ، یہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. نہ ان میں کوئی حروف استعلاء میں سے ہے. خود ضغط قل، یہ حروف ایسے ہیں جن کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے. ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے. عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی عظیم ہے کہ تسبیح پڑھنے سے نصف میزان بھر جاتا ہے نیکیوں سے، اور الحمدللہ کہنے سے دوسرا آدھا میزان بھی بھر جاتا ہے. سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے. مثلاً عورتوں کا مجمع ہو اور کسی عورت کے بارے میں کہا جائے ان پڑھ بھی نہیں، جاہل بھی نہیں، بدسلوک بھی نہیں، سست بھی نہیں، تو یہ سارے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، لیکن ان کو کہنے سے ہم نے اس کی تعریف کی ہے. اسی طرح جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ آپ پاک ہیں، اللہ ہر برائی سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے. اللہ کو یہ بات بہت پیاری لگتی ہے. آپ اندازہ لگائیے، اس لیے سبحان اللہ سے نماز کی ابتدا شروع کی گئی. اللہ اسم جلالہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ نے اس نام سے اپنا تعارف کروایا. جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. جتنے اللہ کے دوسرے نام ہیں ان سب کی اضافت اور طرف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نام کی اضافت کسی کی اور کی طرف نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے. اور اصل میں اللہ کا نام اللہ جو ہے وہ اس میں جلالہ اللہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس نام کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ اس میں جلالہ اللہ ہے. اور دلیل اس کی دی کہ اللہ نے اس نام سے اپنا تعارف کروایا تھا.
شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علما نفع فی آدم روحۃ قال عمل اللہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کے اندر پھوکے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا اذا سمعت قائلا یقول اللہ اللہ وآخر اربعین سنۃ اکراما لقائے جب کوئی بندہ اللہ کا لفظ کہے تو اس کے تعظیم کی وجہ سے نفخے کو بھونکنا 40 سال مؤخر کر دینا۔ اس لیے جو بچہ پیدا ہوتا ہو اور اس بچے کو اس کے ماں باپ اللہ کا لفظ پڑھائیں تو بچہ اللہ اکبر بولتا ہے تو ماں باپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ موت کے وقت بندہ مرنے لگتا ہے تو اس کو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، جس میں دیکھیں آخری لفظ اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اذان کی ابتدا اور انتہا اللہ کے لفظ سے، نماز کی ابتدا انتہا اللہ کے لفظ سے۔ اسی لیے الحمدللہ کے لفظ سے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ قرآن کی ابتدا الحمد سے، خطبہ کی ابتدا الحمد سے، لواء الحمد قیامت کے دن مومنین کے پاس ہوگا اور مومنین کو حمادون کہا جائے گا۔ جنت میں جو گھر ملے گا وہ بیت الحمد کہلائے گا۔ فرشتوں کی تسبیح وتر الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی الامر بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ نبیوں کے دعا کا آخر وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا ہے۔ وجوب اور وجود اگرچہ حق تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موجودات اور متخیلات سے بھی بلند ہے۔ وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی بہار نہایت اس کی عزت کے پردوں کے پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک نے اپنی حمد خود بیان کی ہے، بس وہ ذات پاک آپ ہی حامد اور آپ ہی محمود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پر کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں سبحان اللہ پڑھنے کا حکم زیادہ دیا، فرمایا تھا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تو چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
کسی چیز کو اپنے پلے باندھ لیا کہ ہمیں بھی عمر کے آخری حصے میں استغفار زیادہ پڑھنا ہے اور تصویر زیادہ پڑھنی ہے. ایک دفعہ عمر اللہ عنہ نے ایک ملزم کو 10 درے لگوانے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 درے لگاؤ. جب اس نے پہلا درہ لگایا تو بھی کوئی اچھا بندہ تھا، وہ آگے سے کہنے لگا سبحان اللہ. ہمارے بچپن میں بھی اسی طرح ہوتے تھے کہ جو پاگل ہو جاتا تھا وہ اذان دینی شروع کر دیتا تھا. تو جب اس نے سبحان اللہ کہا تو عمر اللہ عنہ نے جلاد کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو. تو آپ رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنسنے لگ گئے. ان سے پوچھا کہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، اللہ کی جس کے اللہ کی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، ان کو ایک مچھلی نے کھا لیا تھا. اب وہ 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا. انہیں نکلنے کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے پھر پڑھا سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح پڑھنے والوں سے نہ ہوتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اب مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک نہیں ٹلنی تھی، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنے سے اللہ نے اس مصیبت سے ان کو بچا لیا. تو ہمیں مصیبتوں سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ ہم بھی پڑھیں گے تو ہمیں بھی مصیبتوں سے بچا لیا جائے گا. ایک بات یاد رکھیں طلباء کہ اب آپ آخری حدیث پڑھ کے اپنے گھروں کو جائیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ مولانا اب آپ کوئی کام کاروبار کرو تاکہ آپ کی شادی کروائی جا سکے. تو آپ ماں باپ سے پیسے لیں گے یا کسی رشتہ دار سے اور کام شروع کریں گے. اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے. اب جس بندے کا نقصان ہو گیا وہ تو پھنس گیا نا، وہ کیا کرے؟ اگر 2 رکعت پڑھے اور ہر سجدے کے اندر 70 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں. اسی طرح جو بچیاں آخری حدیث پڑھ کے اب گھر جائے گی تو ماں باپ کہیں گے اب تیری عمر بڑی ہو گئی، کوئی رشتہ آئے تو ہم تیرا شادی کر دیں. اب یہ بچی تو مصیبت میں پھنس گئی نا، نہ رشتہ آئے گا نہ شادی ہوگی. اب کیسے رشتہ آئے؟ اس کے لیے سچی چاہیے. 2 رکعت نفل پڑے اور نفل کی ہر سجدے میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکال دیں اور اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. امام بخاری نے بھی آخری حدیث چنی تو کیسی کہ جو ہمارے سب
مسئلوں کا حل ہے اور ہمیں کسی عامل کے پاس نہیں جانا پڑتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے عامل نہ بننا کامل بننا. تو طلباء بھی کامل بنے اور حدیث پاک کو بہرحال اس حدیث پاک کے اندر بہت سارے جن طلباء نے حدیث مبارکہ پڑھی طالبات نے پڑھی، میری دعا ہے اللہ انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے لوگ بیعت کے لیے آئے ہوئے ہیں. بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیعت ہو چکے ہیں. اب چند معمولات ہیں. ایک ہے استغفار کہ صبح شام 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور دوسرا ہے درود شریف پڑھنا. آدمی صبح کے وقت پڑھے اللہم صلی علی محمد اور تیسرا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں ہو یا آدھا مگر ضرور پڑھیں. چوتھا ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اذکار وال دل یار وال. اور پانچویں مراقبہ.
مراقبہ سب سے اعلیٰ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اللہ اللہ کہنے سے انسان کا دل منور ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو یہ اللہ اللہ کا ذکر بتایا اور ان کی زندگیوں میں اضافہ ہوتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آپ یہ مراقبہ کریں اور اللہ کی محبت میں اضافہ پائیں، اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں ابھی دعا کی جائے گی۔ دعا سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ جتنے طلباء یا طالبات تھیں یا علماء ارد گرد سے آئے ہوئے ہیں اس مجلس کی برکت شرکت کے لیے، تو ان کو اس عاجز کی طرف سے حدیث کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم مسکین ہیں لیکن ہمارے فیض کو اللہ تعالیٰ دور دور تک پہنچائے۔ ابھی مجلس کی باقی پروگرام شروع ہوں گے، دستار بندیاں ہوگی، پھر صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب جو ہے اختتامی دعا کروا دیں گے۔ میں اجازت مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔